اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآنی تعلیمات، قرآن فہمی اور قرآن کی ٹیچنگز اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تقریباً 2.5 مہینے کے بعد یہ پروگرام آج شروع ہوا ہے ایام عزاء کی مناسبت سے، چونکہ سارے ای پی جی معطل تھی اور پورے کا پورا جو سلسلہ تھا ایک سلسلہ جڑا ہوا تھا عزاداری اور سوگواری سید الشہداء کے ساتھ۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ آ گیا اور اب پورے طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جو ای پی جی تھی گزشتہ اور پروگرام اپنے نارمل طور پر شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ مہینہ کہ جو ایک بہت ہی بڑی عظمت والا ہے، جلالت والا ہے، وحدت کا ہے، اتحاد کا ہے، اور ہم ہفتہ وحدت میں اس وقت ہیں اور سارے مسلمان مل کر، سارے مومنین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حقیقی جانشین کہ جنہیں خود پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ صادق فی قولہ و فعلہ، یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مکتب پہ کیا کرم کیا ہے کہ جس کے نبی ہیں تو وہ بھی صادق ہیں اور ان کے وصی ہیں تو وہ بھی صادق ہیں۔ صادق فی قولہ و فعلہ، پیغمبر اسلام بانی اسلام ہیں اور ان کے جانشین، چھٹے جانشین، وہ مجدد اسلام ہیں، اسلام کی تجدید کرنے والے ہیں، اسلام کو ریوائیو کرنے والے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا کرم ہے اس مکتب پر کہ جتنے بھی ہمارے برادران کے اہل سنت، اہل تسنن کے جتنے بھی ائمہ ہیں وہ سارے کے سارے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہاں پہ چونکہ ہفتہ وحدت ہے اور ہفتہ وحدت کے سلسلے میں متعدد پروگرامز آ رہے ہیں، اور 17 کو یہاں پہ ایک بھرپور یہاں پہ بھی پروگرام ہوگا اور ایک پوری ایک بالخصوص انٹرنیشنل لیول پہ ایک سیرت کانفرنس بھی ہے، اور انشاءاللہ اس میں بھی ضرور آپ لوگ شامل ہو جائیں گے 2 فیبروری انشاءاللہ العزیز، کہ جس کا آپ اشتہار بھی اور یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ بھی چل رہی ہے، اس میں بھی
ضرور شرکت کریں، اس آبرومندانہ طریقے سے، وہ وجاہت اور جلالت کے ساتھ، اس وجہ سے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے ان کی اسی انداز کے ساتھ بہت تذک اور احتشام کے ساتھ جشن منانا چاہیے، میلاد پاک ہونی چاہیے، اور سارے مسلمانوں کو چاہیے، وہ لوگ کہ جن کا کام ہی کفر اور شرک کے فتوے لگانا ہے اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں، یہ کاروبار ہے ان کا، اور ان کا کام ہی یہی ہے تاکہ مسلمانوں کو شرک اور کفر کے ہتھوڑے سے مرعوب کر دیا جائے۔ لیکن مسلمانوں کو خبر ہے جن کے صدقے میں یہ جی رہے ہیں، جن کے صدقے میں کھا پی رہے ہیں، جن کے صدقے میں ان کی حیات اور ممات ہے، ان کے ذکر سے، ان کے تذکروں سے، ان کے میلاد سے، ان کے جشن سے کبھی نہ کوئی شرک ہوتا ہے، نہ کوئی کفر ہوتا ہے، نہ کوئی بدعت ہوتی ہے، بلکہ انسان اپنی عقیدت اور ارادت کا اظہار کرتا ہے خانوادہ عصمت و طہارت کے ساتھ۔ لہٰذا جو بھی اس میں شامل ہوتا ہے، ہر لحاظ کے ساتھ جو اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کے ساتھ یا ان کے پاک خانوادہ کے ساتھ، وہ اجر کے مستحق ہیں، وہ ثواب کے مستحق ہیں، اور یہی ان کا عمل اور یہی ان کا کردار ثواب کے استحقاق کا سبب بنایا کرتا ہے۔ لہٰذا ان کی باتیں وہ غیر مسنون ہیں، ان کی باتیں غیر معقول ہیں، ان کی باتیں غیر منطقی ہیں، اس وجہ سے کہ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ اور بالخصوص ہفتہ وحدت، یہ جشن نہ فقط اہل زمین منا رہے ہیں بلکہ سارے کے سارے اہل آسمان بھی، سارے موجودات اس جشن میں شامل ہوا کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ پیغمبر اسلام جو وجہ تخلیق موجودات ہیں، ہر ایک کیوں نہ جشن منائے کہ جن کے صدقے میں ان کا وجود ہے، زمین ہے تو ان کے صدقے میں، آسمان ہے تو ان کے صدقے میں، یہ موجودات ہیں تو ان کے صدقے میں، لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر تجھے خلق نہ کرتا کائنات کی کوئی چیز خلق نہ کرتا، لہٰذا جس چیز کی تخلیق ہوئی ہے وہ ساری کی ساری مخلوقات پیغمبر اسلام کے جشن میں شامل ہیں اور اس میلاد میں شامل ہیں۔ مبارک ہو آپ سب کو، اور سارے اچھے انداز کے ساتھ یہ ایام کہ جو بہت ہی بابرکت ہیں اور جس میں حصہ اپنا بہر کیف ہر اپنے انداز کے ساتھ اس میں حصہ ضرور ڈالے، اس جشن میں اپنی عقیدت کا ضرور اظہار کرے ہر اعتبار کے ساتھ۔ ہماری گفتگو آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153، یہ ہم اس سے پہلے جہاں پہ جب ہم نے کلوز کیا تھا اس پروگرام کو اور ای پی جی کو ہم لے گئے تھے مراسم عزا اور مراسم عزاداری، اس میں ایک حد تک اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی، لیکن میں چونکہ مربوط کرنے کے لیے تاکہ اس کو ریکال کرنے کے لیے ان مطالب کو پھر سے آپ کو یہاں پہ اس کنیکٹیویٹی کو اور اس جوڑنے کے لیے آپ کی خدمت میں آج شاید ان چند ایک مطالب کا تکرار ہوگا، ریپیٹیشن اس عنوان کے ساتھ کہ چونکہ 2.5 مہینے ہو گئے ہیں اس پروگرام کو، چونکہ کلوز تھا اور اس پروگرام بند تھا، اور نئے جو پروگرام سے وہ ہو رہے تھے، اور جو شہداء کے سلسلے میں تھے، شہادت کے سلسلے میں تھے، عزا کے سلسلے میں تھے، تعزیت کے سلسلے میں تھے۔ یہی ہوتا ہے، ہر مسلمان کا جو فریضہ ہے وہ یہی بنا کرتا ہے کہ اپنے مولا اور آقا کے جن کے ساتھ اظہار محبت کیا جا رہا ہے، جن کے ساتھ اظہار حقیقت کیا جا رہا ہے، جن کے ساتھ اظہار عقیدت کیا جا رہا ہے، ان کی خوشیوں میں خوشیاں منائی جائیں اور ان کی عزا میں عزاداری کی جائے۔ اور یہی طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہدایت ٹی وی پر بھی وہی سنت حسنہ ہے کہ جس پر ہم سارے مل کے عمل کر رہے ہیں۔ آج جو گفتگو 2 بڑے اہم ایشوز ہیں اور 2 بڑے اہم ٹاپکس ہیں، 2 بہت اہم فیکٹرز ہیں انسان کی زندگی کے لیے اور انسان کی صلاح کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کے توکل کے لیے، انسان کی خود اعتمادی کے لیے، کہ جن پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر ان سے غفلت ہے تو پھر انسان
نہ اپنے اوپر اعتماد کر سکتا ہے نہ خدا کے اوپر اعتماد کر سکتا ہے. خود اعتمادی بھی جاتی رہتی ہے اور خدا اعتمادی بھی انسان میں جاتی رہتی ہے. کیا اہم ایشوز ہیں اور کیا اہم باتیں ہیں، امیجنیشنز ہیں جن کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، قرآن کے ساتھ نہیں ہے، سنت کے ساتھ نہیں ہے. کہتے ہیں قبروں پہ جائیں تو کہتے ہیں قبر پرستی ہو گئی، قبرستان میں جاؤ تو قبر پرستی ہو گئی ہے، پیغمبر اسلام کے روزے پہ جانا چاہیں تو یہ شرک ہو گیا ہے. اس لیے نیتوں کو بدلو. نیتوں کو کیا کرو تم؟ کہو کہ ہم مسجد کے جا لیے ہیں. سبحان اللہ، کیا تمہارا اسلام ہے؟ کہا کہ نہیں، تم نے اگر یہ نیت کر لی، اگر تمہاری یہ انٹینشن ہوئی کہ میں پیغمبر اسلام، آپ جائیں جہاں کے جب حج پہ جاتے ہیں تو آپ کو کتابیں دیتے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے یہ. آپ جو گئے ہیں انہیں بڑا اچھے طریقے سے پتہ ہے، اور جو جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی پڑھ لیں گے. کروڑوں کی تعداد میں اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتابیں چھپتی ہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کے اعتبار کے ساتھ، اور وہ حاجیوں کے فنڈ سے جو وہ چھپتی ہیں. اس میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بھی آج اس سال کی بات نہیں ہے، میں آج سے 10 سال پہلے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. جب ہم گئے اور ہمیں وہاں پہ وہ کتاب دی گئی جس پہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. مسئلہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ اگر آپ نے مدینہ جانا ہے، حج کے بعد جاؤ، وہیں سے فارغ ہو جاؤ اور چلے جاؤ، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے مدینہ جانے کی. جبکہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو حج پہ آئے اور میری زیارت نہ کرے فقط جفا نہیں، اس نے مجھ پہ جفا کی ہے. وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ آپ نے پیغمبر اسلام کی زیارت کرنا ہے اور اس نیت سے آپ مدینہ جا رہے ہیں تو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. آپ نے کیا کرنا ہے پھر؟ بہانہ بناؤ. ایک کیا بہانہ بناؤ؟ بہانہ یہ بناؤ کہ ہم نے مسجد کی وزٹ کرنا ہے. دیکھیں انسان جب بگڑ جائے تو کیا ہوتا ہے. آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ آپ نے مسجد کی زیارت کرنا ہے، آپ نے مسجد کی وزٹ کرنا ہے. وہ مسجد کس کی ہے؟ کس نے آپ کو مسجدیں بنانا سکھائی ہیں؟ کہ تم اگر آ گئے ہو، آج تمہیں مسلمان بنا، یہ تم ان کی زیارت کو بدعت کہتے ہو، تم ان کی زیارت کو شرک اور کفر سے تعبیر کرتے ہو. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو حج پہ آئے میری زیارت نہ کرے فقط جفا نہیں، اس نے مجھ پہ جفا کی ہے. اور جو میری زیارت کے لیے آتا ہے وجب علیہ شفاعت، فرمایا کہ مجھ پر واجب ہے شفاعت، میری شفاعت، وجب علیہ شفاعت، میری شفاعت اس پر واجب ہے جو میری زیارت کے لیے آتا ہے. جو زیارت کے لیے نہیں آتا ہے اس نے فقط جفا نہیں، اس نے مجھ پہ جفا کی ہے. آپ ان کی بات مانیں، ان ملاؤں کی جو کمپاؤنڈ اگنورنس میں ہیں، جو استمداد کا مسئلہ آئے تو شرک بن جائے، زیارت کا مسئلہ آئے تو بدعت بن جائے، قبر کا مسئلہ آ جائے، قبرستان میں جانے کا مسئلہ آ جائے تو قبر پرستی بن جائے. عجیب ہے ان کی فکر. قبر پرستی کرنی ہوتی تو اتنے پیسے لگا کے وہ جنت البقیع جاتے ہیں. جنگ احد کے شہداء کو سلام کرنے کے لیے یہاں سے جاتے ہیں. کربلا اور نجف اور کاظمین اور سامرہ جاتے ہیں. نہیں، قبریں ہمارے ہاں تھوڑی ہیں، ہر جگہ پہ قبرستان موجود ہیں. قبر پرستی کی کیا بات ہے؟ مگر یہ روایات کو جو خود سیاہ ستہ میں جو 6 اتھینٹک بکس ہیں اہل تسنن کی اور 4 اتھینٹک بکس ہیں اہل تشیع کو، اس میں نہیں دیکھتے ہیں مگر روایات موجود ہیں کہ ایک بیداری کا اور آگاہی کا اور انسان کی بصیرت کا، انسان کی تربیت کے جو پروسیس ہے کہ یہ ہے کہ تم جایا کرو وزٹنگ دا گریو، جایا کرو تم جا کر وہاں پہ. یہ سنت پیغمبر ہے، یہ سنت صحابہ ہے، سنت اہل بیت ہے، سنت اولیاء خدا ہے. تم جایا کرو وہاں پہ، جا کے وزٹ کیا کرو تاکہ تم میں یاد آخرت پیدا ہو جائے.
آخرت کی تمہیں یہ آ جائے گا کہ میں نے بھی آخر اس دنیا سے جانا ہے، کل مجھے بھی انہی قبروں میں آنا ہے، کل میں نے بھی قبرستان پہنچنا ہے، کل مجھے بھی یہاں پہ دفن کر دیا جائے گا، میں اپنی تربیت کروں گا اس سے۔ یاد آخرت کا ذریعہ ہے۔ انسان جو جاتا ہے، ہم پیغمبر اسلام کو نعوذ باللہ ہم تھوڑا یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کا انتقال ہو گئے تو ختم ہو گئے، نہیں، ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کو زندہ سمجھتے ہیں، اگرچہ ہماری آنکھوں کے سامنے اوجل ہیں، لیکن ان کی حیات، ان کی ممات اور حیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تسمع کلامی، اب زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ تسمع کلامی وترد سلامی، اے میرے آقا آپ میری باتوں کو سنتے ہیں، تسمع کلامی وترد سلامی، اور میں جب آپ کو کہتا ہوں السلام علیک یا رسول اللہ، آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ حجاب ہم لوگوں پہ ہے، حجاب اولیاء خدا پہ نہیں ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے کہ جن کی عقیدتیں کمزور ہوں، جن کا عقیدہ کمزور ہو، وہی ہر بات کو شرک اور ہر بات کو، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یا سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے، جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد مانگو، استمداد کرو، کس سے تم نے استمداد کرنی ہے؟ نماز سے۔ کس سے تم نے استمداد لینی ہے؟ صلاۃ سے اور صبر سے۔ اور پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ان آیات میں جو اگر آپ اس آیے کریمہ میں دیکھیں، گزشتہ آیات تھی، وہاں پہ تعلیم و تربیت کی بات تھی، ذکر اور شکر کی بات تھی، اور اس آیے شریفہ میں، اس آیے کریمہ میں صبر اور استقامت کی بات ہو رہی ہے، یعنی تلقین کی جا رہی ہے، ایڈوائز کیا جا رہا ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہے زندگی، اگر تم کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تم ایک سکسیسفل لائف جس کو کہا جائے اس میں تم آنا چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو ترتیب دو صبر اور استقامت کے ساتھ۔ اور یہ بات حقیقت ہے، جتنے بھی احکام الہیہ ہیں، جورسپروڈنشل جتنے بھی لاز ہیں، ڈیوائن لاز جس کو کہا جائے وہ ہیں، سارے کے سارے اس کی عملی تصویر کا نام صبر اور استقامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں چونکہ صبر کا معنی اور ہوتا ہے، شریعت مقدسہ میں، دین مبین اسلام میں صبر کا معنی اور ہے۔ ہمارے ہاں صبر کا مطلب ایک قسم کی مجبوری شمار کیا جاتا ہے، بے بسی شمار کیا جاتا ہے، بے کسی شمار کیا جاتا ہے، یا بعض اسکول آف تھاٹس ہیں جس کا ہے کہ ایک کو ادھر لگائے دوسری طرف کر لو، وہ بھی ایک ہے۔ یہاں مثلا جو ہے نا وہ ہتھیار پھینک دینے کا نام جو ہے وہ صبر نہیں ہوا کرتا ہے، مجبوری ہے، مجبوری کا نام صبر نہیں ہوتا ہے۔ صبر بذات خود ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے، صبر بذات خود ایک قوت کا نام ہے کہ جو انسان میں موجود ہوا کرتی ہے۔ اور صبر یہ ہے کہ جس طرح علماء اخلاق نے صبر کی تعریف کی کہ جب عقل اور نفس میں تہاجم ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، تصادم ہو جائے، عقل کی بات کو مان کر نفس کی بات کو ٹھکرا دینے کا نام صبر ہے۔ جب تصادم ہو جائے، تہاجم ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، کلیش ہو جائے، کس کے درمیان؟ عقل میں اور نفس میں، خواہشات نفسانی میں کلیش ہو گیا۔ فرض کیا، میں آپ کو مثال دے دوں، کسی نے ناسزا کسی کو کہہ دیا، خواہش نفس یہ کہتی ہے کہ اس نے ایک کہیں اسے 10 سنا دو، اس نے اس طرح کی بات اسے 10 سناؤ، اور طاقت بھی ہے اس میں سنانے کی، اس نے ایک کی ہے، اسے 10 سناؤ تاکہ اسے یاد رہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ انٹلیکچوئل پاور، عقل یہ کہتی ہے نہیں، اس نے یہ غلطی کی ہے، اسے اپرچونٹی دو،
اسے فرصت دے دو، اسے فی الحال معاف کر دو۔ خواہش نفس کیا کہہ رہی تھی؟ خواہش نفس یہ کہہ رہی تھی اس نے ایک سنائی ہے تم 10 سنا دو۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے نہیں، اسے اپرچونٹی دو، ابھی صبر کرو، حوصلہ کرو، اپرچونٹی دو، اسے فرصت دو، اسے ایک موقع دو، شاید وہ پلٹ جائے، شاید وہ ریپینٹنس کی منزل پر آ جائے، شاید وہ رجوع کر لے، شاید وہ آ کر نادم ہو جائے، پریشان ہو جائے، پشیمان ہو جائے۔ عقل یہ کہتی تو کیا ہے یہاں پہ؟ خواہش نے کیا کہا؟ نفس نے یہ کہا کہ ایک سنائی ہے تو تم 10 سناؤ۔ عقل کہتی ہے نہیں سناؤ۔ یہ نہیں کہا، یہ جو تصادم ہو گیا ہے نفس کا اور عقل کا، تو کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ عقل کی بات کو ماننا، نفس کی بات کو ٹھکرا دینا، اس کا نام ہے صبر۔ ہر جگہ صبر کے مختلف موارد ہیں۔ جنگ میں صبر اور ہوتا ہے، عبادت میں صبر اور ہوتا ہے، مصیبت میں صبر اور ہوتا ہے۔ جنگ میں، میدان جنگ میں صبر شجاعت کا نام ہے، وہاں پہ شجاعت ہوا کرتی ہے۔ چپ کر کے سو جائے وہاں پہ وہ صبر نہیں ہوتا ہے، بزدلی دکھائے وہ صبر نہیں ہوتا ہے، بھاگ جائے وہ صبر نہیں ہوا کرتا ہے، پوش دکھا دے وہ صبر نہیں ہوا کرتا ہے۔ ڈٹ جانے کا نام، شجاعت دکھانے کا نام وہاں پہ صبر ہے۔ مصیبت آ گئی ہے، حوصلہ رکھنا وہاں پہ صبر ہے۔ عبادت میں صبر یہ ہے کہ واجبات کو انجام دیا جائے، محرمات سے اپنے آپ کو بچایا جائے، یہ صبر۔ ہر جگہ پہ صبر کے موارد ہیں، صبر کے مصادیق ہیں، صبر کے مختلف ابعاد ہیں، اور ہر جگہ اس پہ ایک مفہوم مختلف ہوا کرتا ہے۔ اس طرح بھی ہم نے بتایا کہ صبر کیا ہے؟ عقل کی بات کو ماننا ہے، اپنے نفس کی بات، خواہشات نفسانی کو ٹھکرانا ہے، وہاں پہ یہ صبر ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے۔ ایک چیز دیکھیں، توجہ کریں، بغیر کسی صبر اور حوصلے کے انسان کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یاد رکھو اس بات کو۔ بڑے بڑے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ صبر اور استقامت کو بروئے کار لائے۔ صبر نہیں کرتا ہے نا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آج شاید، اور اس پہ توجہ کریں آپ۔ کیا چیز ہے؟ یہ جو انسان کی استعداد ہوتی ہے نا، فیکلٹیز ہوا کرتی ہیں، ذہانت ہوتی ہے، مینٹیلٹی ہوتی ہے، انسان کی جو طاقتیں ہیں اندر کی، قابلیت ہے انسان کی، ابیلٹیز ہیں انسان کی، یہ دوسرے نمبر پہ آتی ہیں۔ بڑے بڑے بااستعداد لوگ ہوتے ہیں، قابل لوگ ہوا کرتے ہیں، بہت بڑی ان میں ابیلٹیز ہوا کرتی ہیں، لیکن صبر اور حوصلے کا فقدان ان کی ساری کی ساری فیکلٹیز پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے حوصلہ ہوتے ہیں، بے صبر ہوا کرتے ہیں۔ بے صبری انسان میں ناکامی کا سبب بنا کرتی ہے، اگرچہ اس میں کتنی استعداد ہو، اگرچہ اس میں کتنی قابلیت ہو۔ باہمت لوگ، با صبر لوگ، با استقامت لوگ، صبر سے لیس لوگ ہمیشہ کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ اور بہت زیادہ انسان کی جو اندر کی خامیاں ہوتی ہیں، اندر کا نقص ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے صبر کی وجہ سے، حوصلے کی وجہ سے۔ کیونکہ جب صبر اور حوصلہ نہیں ہوتا تو انسان بہت زیادہ اپنے رازوں کو بھی فاش کر دیتا ہے۔ یہ چیز ہے، کیا ہے؟ اسی وجہ سے اس اہمیت کے پیش نظر جتنی بڑی بڑی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، ہائی ٹیک کا دور جا رہا ہے، ٹیکنالوجی میں اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر ترقی ہو گئی ہے اور سیولائزیشن ہے اور انسائٹ کا دور ہے، اس قدر انلائٹمنٹ ہے، ساری کی ساری کس وجہ سے؟ صبر کی وجہ سے۔ اگر صبر اور حوصلہ نہ ہو تو انسان یہ بڑی بڑی جو منازل ہیں اس کو طے نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اللہ نے بھی کہا دیا ہے کہ
انما یوفی الصابرون انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ صرف صابرین کو بے حساب اجر اور جزا دینے والا ہے۔ کون سے؟ صابرین کو، جو صبر کرنے والے ہیں، بے صبروں کو نہیں، جو صابرین ہیں انہیں۔ یعنی انسان کے فضائل اور انسان کی خوبیاں جتنی ہیں، ان خوبیوں کی قدر اور قیمت جو بڑھتی ہے وہ صبر کے ذریعے بڑھتی ہے۔ صبر ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی قدردانی ہوتی ہے، صبر ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی فضائل میں نکھار پیدا ہوا کرتا ہے۔ یہ کس کے ذریعے ہے؟ یہ صبر کے ذریعے۔ اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بالصبر فإن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد ولا خیر فی جسد ولا رأس معه ولا فی ایمان لا صبر معه۔ فرماتے ہیں کہ دیکھنا اس بات کو، صبر کی اہمیت کو بتایا کہ جس طرح سر کو دھڑ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، اسی طرح صبر کی ایمان کے ساتھ نسبت ہے۔ یعنی صبر کو گویا سر کہہ دیا گیا۔ اگر انسان کا جسد ہو اور سر نہ ہو، فرمایا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ سر کے بغیر دھڑ کی کیا اہمیت ہے؟ ایسے ہی صبر کے بغیر ایمان بھی بے نتیجہ ہوتا ہے اور غیر پائیدار ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ اس آیہ کریمہ میں یہ ہے کہ جب چاروں طرف سے حوادث آ جائیں، مشکلات آ جائیں، شدائد آ جائیں، ان شدائد اور مصائب کی، ان چاروں طرف جب گھٹائیں چھا جائیں مصائب کی اور حوادث کی، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تم صبر اور استقامت کے سائے میں آ جانا، صبر کو اختیار کرنا، استقامت کو اختیار کرنا۔ اس وجہ سے کہ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی الہی مشن ہیں، جو آئیڈیل لائف چاہتا ہے زندگی، اور انسان چاہتا ہے کہ ایک اچھے انداز کے ساتھ زندگی گزارے، آئیڈیل لائف چاہتا ہے، اور پھر آئیڈیل لائف کے لیے، الہی مشن کے لیے، راہ خدا کے لیے انسان کو کئی قسم کے مصائب اور شدائد سے گزرنا پڑتا ہے۔ کئی قسم کے شدائد ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں۔ تو ایسی صورتحال جب انسان میں پیش آ جائے تو اسے دو چیزوں کا دھیان کرنا چاہیے، دو چیزوں کو اسے سہارا لینا چاہیے۔ ایک یہ ہے جو بذات خود ایک بہت بڑی روحانی طاقت کا نام ہے، اس روحانی طاقت میں شامل ہونا ہے۔ اس وجہ سے کہ جس شخص میں صبر ہوتا ہے نا، اندرونی طاقت جس کی قوی ہوتی ہے، اندر سے جو کھوکھلا نہیں ہوتا ہے۔ یہ صبر ہمیشہ کھوکھلے لوگ کرتے ہیں، جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ اندر سے اگر کھوکھلا انسان ہو تو بے صبری میں رہتا ہے۔ جو بھرا ہوا ہوتا ہے، شجاعت، استقامت، گھبرانے والا نہیں ہوتا ہے، اس میں وہ پائیداری ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں مدثرہ بات کر رہی ہوں سولیول سے۔ ایک کوشچن کرنا چاہوں گی آپ کے ٹاپک کے حوالے سے۔ جی 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 فرمائیے۔ آپ ابھی مصائب کا اور اس پہ صبر کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو ایک سوال میرے ذہن میں بار بار آتا ہے، جیسے کہ عظیم ہستیاں جو ماضی میں گزری ہیں، اہل بیت اکرام تھے اور اس طرح باقی ولی اللہ وغیرہ، ان پہ تو آزمائشیں آتی تھی اور ہم کہتے بھی ہیں ان پہ امتحان تھا، آزمائش تھا، اور انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور اس پہ ان کو اجر بھی ملے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن ایک عام انسان کی حیثیت سے، جیسے کہ ایک مومن کو لے لیں، اگر روزمرہ میں جو اس پہ تکلیفیں یا پریشانیاں جو آتی ہیں تو وہ اس کو کیسے لے گا؟ وہ کیا یہ سوچے گا کہ میں اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے امتحان لے رہا ہے اور مجھے اس امتحان میں پورا اترنا ہے، یا پھر یہ اس کے اپنے جو روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں
اس کی سزا ہوتی ہے، مطلب اس کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ آزمائش ہے، امتحان ہے، مصیبت ہے، یا پھر اس کے گناہوں کی سزا ہے؟ شکریہ اچھا بہت کوشچن بہت. کیا آپ نے، زندہ باد انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ اندر سے جو شخص مضبوط ہوتا ہے، کھوکھلا نہیں ہوتا، اور اسے چاہیے صبر اختیار کرے، جو کہ ایک بہت بڑی الہی طاقت ہے. صبر کیا ہے؟ الہی طاقت کا نام ہے. مشن کے سلسلے میں آپ کو مختلف قسم کے مصائب سے گزرنا ہے. چپ کر کے گھر میں کونے میں بیٹھ جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی مخالفت کرنے والا ہے، نہ آپ کے خلاف کوئی مختلف قسم کی جو ہے نا وہ تانا بازی کرنے والے، کسی قسم کو نہیں ہے. جب آپ آئیں گے ایک مشن کے لیے کام کریں گے، کاز کے لیے کام کریں گے، خدا کے لیے کام کریں گے، تو پھر آپ کو تو پھر مختلف قسم کے شدائد اور مصائب سے گزرنا ہوگا. اس میں یہ وہ مشن ہے کہ جس میں نبی اور معصوم ہستیاں بھی جب تک رہے 40 سال تک اپنے کردار کو منواتے رہے. پیغمبر اسلام سارے لوگ وہی کہتے تھے، صادق اور امین. جس دن اعلان کیا مشن کا، نبوت مشن ہے، ولایت مشن ہے، امامت ایک مشن کا نام ہے، جو یہ اعلان کیا سارے کے سارے جتنے فتنے تھے وہ اچھلائے، اس وجہ سے کہ ہر ایک کو اپنے بت کے ٹوٹنے کا خطرہ محسوس ہوا. کسی نے کہا نعوذ باللہ یہ ساحر ہیں، کسی نے کہا نعوذ باللہ یہ دیوانے ہیں، کسی نے کہا نعوذ باللہ یہ ہیں وہ ہیں. کتنے لگائے؟ کیا ہے؟ مشن کے لیے جب کام کریں گے تو آپ کو مصائب آنے ہیں اور مشکلات بھی آپ کو آنی ہیں. کیا ہے؟ گھبرانا نہیں ہے. گھبرانے کا راز کیا ہے؟ آپ اس الہی مشن کے لیے الہی طاقت کو استعمال کریں. الہی طاقت کیا ہے؟ الہی طاقت کا نام ہے صبر. اور جس میں یہ الہی طاقت موجود ہے صبر، اور فقط خدا سے وہ گھبراتا ہے، خدا سے اس کی خشیت ہوتی ہے، خدا سے وہ ڈرتا ہے. وہ زمانے کی کسی طاقت سے پھر ڈرا نہیں کرتا ہے، نہ اس کے سامنے جھکتا ہے، نہ اس کے سامنے بکتا ہے. ہیہات من ذلہ اس کے شعار ہوا کرتا ہے. یہ کیا ہے طاقت؟ الہی مشن کے لیے الہی طاقت کا نام صبر ہے. صبر ہے. دوسرے اسی وجہ سے جب مشکل آ جائے الہی مشن میں، شدائد آ جائیں، مصائب آ جائیں، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ نسخہ بتایا جن کی میلاد پاک آنے والی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الصبر الصیام. صبر کیا ہے؟ روزہ ہے. قال اذا نزلت بالرجل النازلہ والشدیدہ فلیصوم. جب کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، جب کسی پر کوئی شدید وقت آ جائے، ابھی لے لیتے، تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ فرمایا اسے روزہ رکھنا چاہیے. روزہ رکھنا چاہیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہزموڑا عادل صاحب اللہ مقصود سے سیدھات کر رہا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ انبیاء پر بھی صبر کے امتحانات آئے ہیں اور اسی طرح ائمہ تارین پر بھی، تو کیا حضرت ایوب علیہ السلام کا سب کا صبر تھے اپنی اپنی جگہ بجا، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا والوں کے لیے جناب حسین علیہ السلام کا آپ کا امتحان یا صبر ایک مثالی تھا جو ایک بہت اوج پر تھا؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہ وہاں کسی اور کا صبر پہنچا نہیں، لیکن کیا ہمارے سامنے یہ بہترین مثال نہیں ہے؟ بہت مہربانی. بہت اچھا. زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قبلہ میں آپ کا خادم عرض کر رہا ہوں. کون بول رہے ہیں؟ انور شاہ وصولوں سے. جی ماشاءاللہ. کیا حال ہے شاہ جی؟ ٹھیک ہو؟ خیر جی جی میں قبلہ پہلے تو عید میلاد النبی پر آپ کو مبارکباد کہوں گا. انشاءاللہ آپ کو مبارک فرمائے. جی جی قبلہ آپ نے اتنا اچھا ٹاپک آج کیا ہے، یہ شرک اور بدعت. اور میں نے
آپ نے اپنی محبت جو اہل بیت ہے اس کا حق ادا کر دیا ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ خدا آپ کو خوش و خرم رکھے. اور افسوس ہے کہ جو لوگ حج کر کے آتے ہیں اور وہاں سے کیا امیج لے کے آتے ہیں، وہ پیاری بیٹی رسول خدا کی جس کے انتظار میں رسول خدا بے چین رستہ دیکھتے تھے. اور افسوس آج جو مسلمان ہیں ان کو ان کی قبر مبارک پر 2 آنسو بہانے کی اجازت بھی نہیں. تو میں چند اشعار اسی سلسلے میں کہوں گا قبلہ. جی 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 نہیں ہے 2 آنسو بہانے کی اجازت تربت بنت رسول پہ. قبلہ جی 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 نہیں ہے 2 آنسو بہانے کی اجازت تربت بنت رسول پہ. شرک اور بدعت کے فتوے لکھے ہیں در و دیوار پہ. نہیں ہے 2 آنسو بہانے کی اجازت تربت بنت رسول پہ. شرک اور بدعت کے فتوے لکھے ہیں در و دیوار پہ. ویران ہے جنت البقی اور ویران اندھیرے ہیں جنت البقی پہ. اتنا بغض ہے ان کے دلوں پہ آل رسول سے. خدا حافظ قبلہ. دعا میں یاد رکھنا. خدا آپ کو لمبی زندگی عطا کرے. اللہ پاک آپ کو صحت دے انشاءاللہ، سلامتی عطا فرمائے. اور سارے ماشاءاللہ مومنین جو اوسلو کے ہیں، ناروے کے ہیں، اللہ پاک انہیں صحت و سلامتی دے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں ذیشان حیدر بات کر رہا ہوں، ریاض سعودی عربیہ سے. ذیشان حیدر بھائی ہیں ہم سعودیہ سے. جی ریاض سعودی عربیہ سے. میرا یہ کوشچن ہے، یہ قرآن پاک میرے سامنے کھلا ہوا ہے اور میں نے یہ ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں. لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو. جی یہ کائنڈلی ذرا، میں نے ابھی ریسنٹلی جوائن کیا آپ کا پروگرام، یہ مجھے دوبارہ بتا دیں گے صبر اور نماز سے کس طرح مدد لی جائے. چلیں یہ کل ریپیٹ بھی چلے گا، اس کو بھی دیکھ لینا. میں اب ٹائم چونکہ میرے پاس کام ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کو بتا دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گلو گنجا بول رہا ہوں سٹو کنٹرول سے. مولانا بہت بہت عید و میلاد کی مبارک ہو. اللہ پاک. اور دوسرا وہ آج میں ایک چینل دیکھ رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شیعہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی وہ وہاں اپنا حق مانگنے کے لیے لیٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کر گئے ہیں. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو حضرت عمر نے پھاڑا اور پھینکا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر تھا تو وہ کبھی کیسے پھاڑ سکتے تھے. تو میں نے یہ کوشش کی ہے ان کو مجھے جواب دینے کی. میں خالی تو یہ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے فون بند کر دیا کہ مجھے یہ بتا کہ وہ وہاں یعنی کہ اپنا جب فاطمہ الزہرا کے گھر گئے تھے علی کو کہو کہ بیعت کرے ورنہ میں آگ کو گھر کو آگ لگا دوں گا، تو گئے تھے یا نہیں یہ تو بتاؤ. تو انہوں نے تو فون بند کر دیا. تو میرا یہ ہے وہ کیا یعنی کہ انہوں نے یہ انہیں چیلنج کیا. جی 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 کال میرے خیال ڈراپ ہو گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو. چلیں کالیں ابھی نہیں لیں گے ابھی. ٹھیک چلیں آخری دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب میں نورین محمود عرض کر رہی ہوں اولڈ بری ویسٹ میڈ لینڈ سے. جی ماشاء اللہ نورین محمود جی آپ کو سب سے پہلے بہت بہت عید میلاد النبی مبارک علامہ صاحب. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو مبارک فرمائے انشاءاللہ. اور علامہ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آج آن ایئر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں.
ہدایت چینل کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں، اور خاص طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی وجہ سے مجھے امام حسین کے روزے پہ جانے کی حاضری نصیب ہوئی، آپ کی وجہ سے مجھے ابو فضل غازی عباس کے روزے پہ اور مولا مشکل کشا شیر خدا یا علی کے روزے پہ جانے کی حاضری نصیب ہوئی۔ اللہ پاک یہ زیارتیں آپ کی مبارک فرمائے اور انشاءاللہ ان کو زیادہ راہ قرار دے، آخرت کے دن کا سرمایہ قرار دے آمین ثم انشاءاللہ۔ آمین۔ حضرت میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری بہت ساری فرینڈز بھی بیٹھ کے آج یہ چینل دیکھ رہی ہیں، صدقے میں وہ 14 افراد گئے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک خوش رکھے سب۔ آمین۔ اب حضرت آپ نے یہ عرض کیا تھا، وہاں فرمایا تھا ہمیں کہ جب کوئی بھی بندہ مولا کے در پہ آتا ہے تو اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے، پھر وہ سفیر حسین بن جاتا ہے۔ تو آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ ہمیں واپس آ کے اپنی زندگیوں میں جب ہم امیر حسین بنتے ہیں تو ہمیں کیا پیغام دینا چاہیے، ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان کے امیر لگ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ علامہ صاحب دعا میں یاد رکھیے گا مجھے اور میرے بیٹے۔ صحت و سلامتی عطا فرمائے حق محمد و آل محمد۔ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں باقی جتنے کالرز ہیں ان سے معذرت چاہوں گا۔ تو پہلی چیز یہ بتا دی گئی کہ اگر آپ نے مصائب الہی مشن میں مشکلات سے بچنا ہے تو آپ کو روزہ رکھیں، جس طرح معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ اور دوسری چیز یہ بتا دی گئی ہے کہ ایک انسان کا اپنا تربیتی نظام، نماز ایک تربیتی نظام کا نام ہے کہ یعنی تم اقام نماز، تربیتی نظام، اس سے خود سازی ہوتی ہے، نماز سے شخصیت سازی ہوا کرتی ہے۔ نماز کو وبال جان نہیں ہے، نماز منافقوں کے لیے وبال جان ہوا کرتی ہے۔ نماز ایک بہت بڑا ماحول سازی کا، شخصیت سازی کا اور خود سازی کا بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی کیا ہے؟ ایک ضعیف اور ناتواں مخلوق اس عظیم طاقت سے وابستگی کا جب اظہار کرتی ہے، نماز کے ذریعے کرتی ہے، ناقص ہے، اپنے آپ کو ناتوان ہے، وہ کیا ہے؟ سپریم بینگ، اس کے ساتھ ربط اور ارتباط ہوا کرتا ہے، جس کا پورا بھروسہ ہوتا ہے ذات ذوالجلال کے ساتھ۔ یعنی غیر خدا پہ بھروسہ کرنے والے اندر سے کھوکھلے ہوا کرتے ہیں، یا اللہ مدد کہنے والے غیر خدا کو اپنی مدد کے لیے پکارنے والے مشرک ہوا کرتے ہیں، وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ تم ادھر سے کہتے ہو یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، ادھر سے کہتے ہو طاغوت آجا میری مدد کے لیے۔ تم سے بڑھ کر کون مشرک ہو سکتا ہے؟ دوسروں کو، مسلمانوں کو مشرک کہنے والے۔ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کے لیے میں اتنا بتا دوں کہ پیغمبر اسلام کی جو وصیتوں میں سے یہ کافی ہے، یہ جملے اگر سن لے تو انسان کے لیے کافی ہے۔ کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں لا تتہاون بہی ولا بصلاتک فإن نبی قال عند موتی۔ جب پیغمبر اسلام کا وصال ہو رہا تھا، فرمایا کہ نماز کو حقیر شمار نہ کرو۔ پیغمبر اسلام کے جب وفات ہو رہی تھی، وصال ہو رہا تھا، لیس منی من استخف بصلاتہ ولا یرد علی الحوض، لا واللہ، پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ میری امت میں نہیں ہے، میری امت سے نہیں ہے۔ کون سا شخص میری امت سے نہیں ہے؟ جو نماز میں سستی کرتا ہے، تساہل کرتا ہے، اس کو حقیر شمار کرتا ہے، وہ نہیں ہے۔ اور وہ حوض کوثر میرے پاس نہیں پہنچ پائے گا، لا واللہ، قسم بخدا وہ میرے پاس حوض کوثر نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ جو پروپیگنڈا کریں ان کی بات مانیں گے، پیغمبر اسلام کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ فرمایا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ دوسرا کیا؟ وہ میرے پاس حوض کوثر بھی نہیں پہنچے گا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی بستر شہادت پر فرمایا ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاۃ، ہماری شفاعت اسے کبھی نہیں ملے گی کہ جو نماز کو حقیر شمار کرتا ہے، نماز کو کمزور اور خفیف شمار کرتا ہے، اسے نہیں پہنچے گی۔ پھر خصوصی تاکید فرمائی ہے، خصوصی تاکید آقا نے فرمائی، خاص اہمیت کے۔ کان علی علیہ السلام اذا
अहालहु अम्रुन फज़ा, जब भी कोई मुश्किल अमीरुल मोमिनीन को आती थी सबसे पहले नमाज पढ़ते थे। क़ाम इला सलाह सुम्मा तला हाज़िहिल आया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ये है। और बड़े जो अल्लाह के औलिया हैं, बड़े बड़े फ़िलोसोफ़र हैं, बड़े बड़े थियोलॉजियंस हैं, बड़े बड़े कलामी हैं, वो भी यही था। अबू अली सीना का भी यही सुन्नत थी कि जब भी कोई मुश्किल आती थी तो नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस लामुतनाही ताकत, लामहदूद ताकत के साथ शामिल होकर वो क्या है, अपनी मुश्किल को हल किया करते थे। तो ये क्या है, अगर मुश्किल आ जाए, मतलब तमाम करूं कि एक ताकत जो सब्र है, सब्र क्या है, सब्र असल में जो ताकत है, सब्र खुदा एतमादी और खुद एतमादी के दो मजहर अल्लाह ने बता दिए हैं। सब्र क्या है, खुद एतमादी। नमाज क्या है, खुदा एतमादी। खुदा पे तुम्हें एतमाद करना, नमाज पढ़ो। खुद एतमादी का जज्बा तब पैदा होगा कि जब खुदा एतमादी आएगी, खुदा एतमादी से खुद एतमादी इंसान में पैदा होती है। सब्र करेगा, हौसला करेगा, जुर्रत करेगा, इस्तिकामत उसमें आएगी। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इन लम्हात को इबादत में शुमार करे। हमारी सिस्टर मुदस्सिरा ने सऊदीया से फ़ोन किया और औलिया खुदा की जो आजमाइश है और उनके एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको मैं ये समझता हूँ कि अगले लेक्चर में नहीं बल्कि उसके बाद वाले दर्स में ये इंशाअल्लाह मुफस्सल इस पे गुफ्तगू होगी कि जब वो इंशाअल्लाह आएगा कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम, उसके बाद वाले प्रोग्राम पे इंशाअल्लाह मुफस्सल डिस्कशन आएगी, उसको वो ज़रूर सुनेंगे। और ये बात बहुत अच्छी है, अल्लाह ने कोई ऐसी मखलूक नहीं पैदा की कि जिस पे अल्लाह ने आजमाइश नहीं की। इंशाअल्लाह उसमें आएगी डिस्कशन में कि हर एक के लिए अल्लाह ने जो टेस्ट एंड ट्रायल का डोर है वो ओपन किया हुआ है, ताकि कल कोई एक्सक्यूज़ ना बना सके कि या अल्लाह हमें भी तो मौका देता ना, फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारे लिए कमरे इम्तिहान मौजूद हैं, तुम्हारे लिए पूरे का पूरा फील्ड जो आजमाइश का है वो ओपन हो चुका है। तुम आओ और अपने किरदार और अपने अमल का ज़रा मुज़ाहरा करके बताओ, ताकि तुम्हें सवाब और इसी से तुम्हारा इक़ाब इंशाअल्लाह। और दूसरा यह है कि इंसान बाज़ औक़ात, ये बात हकीकत है कि बाज़ औक़ात इंसान गुनाहों की वजह से मुसीबत में पड़ता है, बाज़ औक़ात अल्लाह के इम्तिहान की वजह से। अगर अल्लाह के इम्तिहान की वजह से है तो अल्लाह का शुक्र इंसान को अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने ये मौका दिया है और मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं भी महल इम्तिहान पे खड़ा हूँ। शुक्र खुदा का मकाम है। अगर गुनाहों की वजह से है तो उसे तौबा करनी चाहिए। हमारे मोहतरम मकसूद हुसैन सैयद ने अंबिया, इसमें कोई शक नहीं है कि सारी की सारी जितने भी शदाइद हैं, मसाइब हैं, उन सब का खात्मा और सब के अगर मेयार देखना है, औज देखना है, तो करबला से बढ़कर कुछ नहीं है, जहाँ पे आकर ख़ुद अल्लाह के मुकर्रबीन और अल्लाह के मलाइका भी आके कहते हैं ला यौम का, ए अबा अब्दुल्ला, जैसा आपका दिन है ऐसा किसी का दिन नहीं, जैसी आप पे मुसीबतें हैं ऐसी किसी पे मुसीबतें नहीं। बात ठीक है, बिल्कुल। हमारे मोहतरम सैयद अनवर शाह साहब ने अच्छे माशाल्लाह और उन्होंने अशार भी पढ़े और उन्होंने प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया। अल्लाह पाक ने जज़ा खैर दे। हमारे ज़ीशान भाई, ज़ीशान हैदर ने रियाद और सऊदीया से उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने सब्र और नमाज से मुतल्लिक़ कुछ इंशाल्लाह उन्हें बातें, कुछ पॉइंट मिल गए होंगे। मैं डिटेल में इंशाल्लाह कल ये जो प्रोग्राम रिपीट होगा उसको फिर सुन लेंगे। और हमारे मोहतरम सैयद गुल हुसैन शाह साहब ने स्टॉक ऑन ट्रेंड से फ़ोन किया और उन्होंने वो बाहर के बहाने इस वक्त बहुत बनाए जा रहे हैं, चूँकि हक़ाइक़ खुल कर हिदायत टीवी से बयान हो चुके हैं कि जिसकी वजह से भूखलाहट उनमें आ गई है और मुख्तलिफ़ किस्म के चाहते हैं कि वे आउट कहीं से एक्सेस मिले और मुख्तलिफ़ बहाने बना के, वरना आपको ख़ुद ही तो इससे अंदाज़ा हो ही गया है कि आपकी काल जब काट दी जाती है तो क्या होता है। क्यों काल काटें, आप सब्र और हौसले से जवाब दें लॉजिक के ज़रिए। इस्लाम मंतिक का दीन है, इस्लाम अक्ल का दीन है, इस्लाम बराहीन का दीन है। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, तुम ले आओ, दलील लेके आओ ना, परेशान क्यों होते हो।
دلیل لے کے دلیل لے کے آؤ گے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہماری سسٹر نورین محمود نے اللہ پاک نے مبارک فرمایا، یہ ہمارے ان 14 کہ جو اس میں قرآن اندازی کے لحاظ سے گئے تھے، کربلائے معلیٰ اور نجف اشرف اور کاظمین شریفین، وہاں پہ انہوں نے زیارتیں کی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کی زیارات کو شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے۔ ہاں یہ بات ہم نے کی تھی کہ آپ جب جا رہے ہیں زیارت سید الشہداء کر کے آپ کو سفیر حسین بن کر جانا ہے، آپ نے سفارت رکھنی ہے، آپ نے وہ خوشبو پھیلانی ہے زیارتوں کی، اور لوگوں کو خود گئے ہیں تو یہ آپ کے عمل اور کردار سے پتہ چلے کہ یہ زوار حسین آیا ہے، اس میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اجر دے اور صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے ہمارے سارے ناظرین کو۔ پروردگار ہمارے ان گھڑیوں کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما۔ پروردگار تو ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہماری جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے خالصین، شاکرین، عابدین بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ جو مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے، پروردگار انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، صحت یاب فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کو جوار رحمہ، جوار اسم، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما۔ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی اس وقت جشن عید میلاد النبی اور ان مراسم میں شامل ہو رہے ہیں، پروردگار ان سب کی حفاظت فرما، پیغمبر اسلام کا سایہ شفقت ان کے سروں پر رکھ۔ خدا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔